آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ملک کی ترقی کسانوں کی طاقت میں مضمر وزیر اعظم، کہا پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم ملک کے کسانوں کو بنا رہی ہے بااختیار۔ سری نگر کے بشمبر نگر علاقے میں حفاظتی عملے کے ساتھ لشکر طیبہ سے وابستہ 2 پاکستانی ملیٹنٹ ہلاک۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج روایتی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا رام نومی کا تہوار، اور پاکستان میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا سیشن ہوگا کل۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ زراعت سے جڑی پی ایم کسان سمان ندھی اور دیگر اسکیمیں ملک کے کروڑوں کسانوں کو نئی طاقت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسان طاقتور بنیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کو اپنے کسانوں پر ناز ہے اور نیا بھارت تب زیادہ خوشحال بنے گا جب ہمارے کسان با اختیار بنیں گے۔ یاد رہے کہ پی ایم کسان اسکیم کے تحت کسان کے اہل کنبے کو ہر سال 6,000 روپے کا مالی فائدہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ رقم 2,000 روپے پر مشتمل 3 قسطوں میں مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جاتی ہے۔ اب تک 11 کروڑ 30 لاکھ کسان کنبوں کو 1,82,000 کروڑ روپے منتقل کیے جا چکے ہیں۔ سری نگر شہر میں آج حفاظتی عملے کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ 2 پاکستانی ملیٹنٹ مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ جھڑپ شہر کے بشمبر نگر علاقے میں چھڑ گئی، جس میں پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے دستوں نے مشترکہ طور پر کارروائی کی۔ اس سے قبل علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر فورسز کے مشترکہ دستوں نے جب بشمبر نگر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی عمل میں لائی تو وہاں موجود ملیٹنٹوں نے اہلکاروں پر فائر کھولا۔ جوابی کارروائی کے نتیجے میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ پولیس نے دونوں ملیٹنٹوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور ان کی پہچان محمد بائی عرف ابو قاسم اور ابو ارسلان عرف خالد کے بطور ہوئی ہے۔ جھڑپ کی جگہ سے اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ انکاؤنٹر کے بارے میں آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا۔ سری نگر میں سی آر پی ایف کو جو اٹیک کیا تھا 2 پاکستانی، جس میں ہمارے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو گئے تھے، 1 زخمی ہو گئے تھے۔ دونوں پاکستانی کو ہم لوگ اسی دن سے ٹریک کر رہے تھے اور اس کو پن پوائنٹ کر کے آپریشن لانچ کیا، سی آر پی پولیس نے لانچ کیا اور سری نگر پولیس اس کو ٹریک کر رہا تھا شروع سے ہی۔ دونوں پاکستانی ٹیررسٹ مارے گئے۔ یہ پولیس اور سی آر پی ایف کے لیے بہت کامیاب دن ہے۔ اب میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے انوسینٹ، چاہے وہ پولیس والے ہو، سویلین ہو یا کوئی جرنلسٹ ہو، کسی پر کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی ٹیررسٹ چاہے پاکستانی ہو کہ لوکل ٹیررسٹ ہو، اس کو نیوٹرلائز کیا جائے گا۔ اس دوران فوج نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں گزشتہ سال کے جنوری سے اب تک 216 ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں۔ سری نگر میں قائم فوج کی چنار کور کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے کہا کہ جموں کشمیر میں اب ملیٹنٹ بننا کوئی پذیرائی کا کام نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹ اب چھوٹے لڑکوں کو ملیٹنسی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی نافہم ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے آج دلی، ہریانہ اور جموں کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائی عمل میں لائی، جس دوران کچھ قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا۔ دراصل یہ کارروائی پاکستان میں بیٹھے لشکری طیبہ اور دیگر تنظیموں سے وابستہ ملیٹنٹوں کی جانب سے فنڈ ریزنگ معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق پاکستان میں بیٹھے یہ تقریب کار جموں کشمیر میں تشدد پھیلانے کی سازش کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملیٹنٹوں کے سرگنا جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اپنے کارکنوں کو اس طرح کے غلط مقاصد سے مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دلی، فرید آباد اور اننت ناگ کے 3 افراد کی پہچان ہو گئی ہے جو کہ ماسٹر مائنڈ کے رابطے میں ہیں۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقفہ۔ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر۔ پاپا صاحب سوچ بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچا تو نے۔ بھروسہ رکھیے، گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، رضوانہ صرف الٹرا ٹیک ہی مان گئے بیٹا، پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نہ پاپا۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1۔ الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ اطلاعات اور نشریات کے سیکرٹری اپورو چندرا کل سری نگر میں اس سال کی شری امرناتھ یاترا کی بھرپور تشہیر اور کوریج کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری، امرناتھ شرائن بورڈ کے سی ای او، جموں کشمیر سرکار کے پرنسپل سیکرٹری، آئی این بی کے جوائنٹ سیکرٹری، پرنسپل ڈائریکٹر جنرل نیوز آل انڈیا ریڈیو این وی ریڈی، ڈائریکٹر جنرل دوردرشن مینک اگروال اور جموں کشمیر و مرکزی سرکار کے دیگر سینئر افسران اور عہدیداران شرکت کریں گے۔ میٹنگ میں اس سال کی یاترا کی نسبت سے جانکاری عام کرنے کے امور کے علاوہ مختلف میڈیا یونٹوں کی طرف سے یاترا کی کوریج کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات کے سینئر افسروں کی ایک ٹیم اس سلسلے میں جموں کشمیر کے دورے پر ہیں۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے سیاحتی مقام گلمرگ میں آج سیلفی پوائنٹ کا افتتاح کیا۔ یہ سیلفی پوائنٹ گلمرگ کے داخلہ مقام پر تعمیر کیا گیا ہے اور اسے گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے قائم کیا ہے۔ اس سیلفی پوائنٹ کا مقصد گلمرگ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے، جس سے سیاح اپنی سیلفیاں لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ افتتاحی تقریب پر سیاحت محکمہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پولیس انتظامیہ کے کئی حکام موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ یوٹی خاص طور سے درد پورہ جیسے دور دراز علاقوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور ترقیاتی عمل کے لیے سرکار کے پاس رقومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈویژنل کمشنر آج درد پورہ کرال پورہ میں ایک پرائیویٹ اسکول کا افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے کچھ مسائل بھی سنے۔ لوگوں نے خاص طور پر سڑک، پانی اور بجلی سے جڑے معاملات ابھارے، جس پر ڈویژنل کمشنر نے آبادی کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی جائز معاملات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا تاکہ مناسب وقت پر ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ ڈویژنل کمشنر نے درد پورہ میں ایک لنک روڈ کی تعمیر بعمل لانے کے لیے متعلقہ افسروں اور پی آر آئیز کو ہدایت دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج رام نومی نہایت ہی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ یہ تہوار بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار بھگوان رام کی پیدائش کی یاد میں ہندو کیلنڈر کے مطابق چیتر مہینے کے 9ویں دن منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 9 دن کے اپواس کا سلسلہ نوراترا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے رام نومی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ رام نومی کے سلسلے میں جموں کشمیر میں بھی آج مندروں میں خاصی گہما گہمی رہی، جس دوران ہندو عقیدت مندوں نے بھگوان رام کی خصوصی پوجا پاٹ کی۔ اس سلسلے میں مندروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ سری نگر کے شری کٹلیشور مندر زیندار محلہ سے آج ایک شوبھا یاترا نکالی گئی، جو ہبا کدل، کرال کھوٹ، بربر شاہ، شری رام چندر مندر، ریگل چوک، لال چوک، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ اور جہانگیر چوک سے ہوتے ہوئے واپس کٹلیشور مندر میں اختتام پذیر ہوئی۔ یاترا کے اختتام پر عقیدت مندوں میں پرساد بانٹا گیا۔ کشمیر وادی کے کچھ مشہور معروف مندروں میں بھی آج خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا۔ درگا ناگ ڈل گیٹ میں واقع مندر میں بھی پوجا پاٹ کی خاص تقریب منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انسانیت کی بھلائی کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ ایسی ہی تقاریب دیگر مندروں میں بھی منعقد ہوئیں۔ اننت ناگ کے مشہور مارتنڈ مندر میں بھی پنڈتوں کی طرف سے رام نومی کے موقع پر پوجا پاٹ کے علاوہ ہون کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ مٹن کے مارتنڈ مندر میں ایک لمبی مدت کے بعد آج نوراتری منائی گئی۔ اس موقع پر موجود کشمیری پنڈت عقیدت مندوں میں خاصا جوش و خروش تھا۔ انہوں نے جموں کشمیر اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اننت ناگ کے ہی اچھبل علاقے میں واقع ناگ ڈنڈی آشرم میں کشمیری پنڈتوں نے نوراترا کی مناسبت سے ایک پوجا اور زہرانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر موجود پنڈت عقیدت مندوں نے وادی میں مذہبی اخوت اور آپسی بھائی چارے کے استحکام کے لیے دعا کی۔ مقامی مسلمانوں نے پنڈتوں کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کی غرض سے کل قومی اسمبلی کا سیشن منعقد کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزدگی کاغذات داخل کرنے کا وقت آج دن کے 4 بجے تک کا تھا۔ یہ خبر پہلے ہی دی جا چکی ہے کہ کل عدم اعتماد کا ووٹ ہارنے کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنا پڑا تھا۔ پاکستان میں 342 رکنی قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کو عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ ملے۔ عمران خان اب پاکستان کے ایسے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے۔ یہاں پر رکتے ہیں ایک اور بریک کے لیے۔ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عوام کو زبان، مذہب اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سری نگر پہنچنے سے قبل نئی دلی میں ڈاکٹر فاروق نے ایک تقریب میں کہا کہ فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست ملک کی ترقی کے لیے سم قاتل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو صرف پیار، محبت اور بھائی چارہ ہی بچا سکتا ہے، جس کی تعلیم ہمارے ملک کے بڑے بڑے صوفی سنتوں نے دی ہے۔ کلگام ضلع میں گزشتہ مالی سال کے دوران مچھلیوں کی پیداوار 132 میٹرک ٹن سے بھی زیادہ درج کی گئی ہے۔ ضلع میں آبی وسائل کی بہتات ہیں جنہیں ماہی گیری کے لیے بھرپور طریقے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں محکمہ فشریز نے PMSSY کے تحت رجسٹرڈ ماہی گیروں کے لیے 27 مکانات تعمیر کیے ہیں۔ ضلع میں ماہی پروری کے محکمے کی سرگرمیوں کے بارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز محمد صدیق نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ محکمہ اس سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے امکانات تلاش کر رہا ہے۔ فشریز کی ڈسٹرکٹ میں وہ تو 132 میٹرک ٹنز کے قریب ہمیں اچیو ہوئی، جس میں سے کہ 46 میٹرک ٹنز ہمارا خالی پرائیویٹ سیکٹر میں ہارویسٹ ہو گیا، جس کی مالیت 2.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے، اور یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوا۔ اور جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا اراؤنڈ 70 کوئنٹلز آف فش ہم نے سیل کی، اور ہم نے اس سال 18 کے قریب نیو پرائیویٹ ٹراؤٹ فارم یونٹس اسٹیبلش کیے، جو انڈر PMMS میں ہماری ایک سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہے، پرائم منسٹرز متسیہ سمپدا یوجنا، اس کے تحت ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کرے وہ۔ اس کے علاوہ جو ہماری فشرمین کمیونٹی ہے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے 27 ہاؤسز ہم نے ان کو پرووائڈ کیے رہنے کے لیے۔ محکمہ زراعت نے سرحدی علاقہ گریز کے کسانوں کے لیے آج BSF کے اشتراک سے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام میں محکمے کے سربراہ چودھری محمد اقبال اور IG BSF راجہ بابو سنگھ موجود تھے، جنہوں نے بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور BSF کے مابین نزدیکی تال میل پر زور دیا۔ انہوں نے گریز کے کسانوں کو درپیش کئی معاملات پر بھی تبادلے خیال کیا۔ اننت ناگ کے دیالگام علاقے میں آج ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ دیالگام میں جموں کشمیر بینک کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی اچانک سڑک سے لڑک گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور خالد احمد نجار ساکن چکن محلہ کڑی پورہ کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ ادھر اننت ناگ کے ہی ہودگام سری گفارہ علاقے کے ایک نالے سے اس خاتون کی لاش برآمد کر لی گئی ہے جو ندی کنارے برتن دھونے کے دوران نالے میں غرقاب ہوئی تھی۔ مذکورہ خاتون کی میت لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ کل شام پیش آیا۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پلوامہ نے آج گورنمنٹ ہائی اسکول پلوامہ میں خواتین کے خلاف زیادتیوں اور دیگر جرائم کے بارے میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام کا مقصد خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دلانا تھا تاکہ تکلیف اور پریشانی سے جوجھنے والی خواتین خودکشی جیسے سنگین قدم نہ اٹھائیں جس کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پروگرام میں مقررین نے جانکاری دی کہ ضلع سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی خاتون اگر گھریلو تشدد، جہیز کی بدعت، ذہنی پریشانی، جنسی زیادتی یا اس طرح کے دیگر جرائم کی شکار ہو جاتی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی پلوامہ کی ٹیم سے مدد لے سکتی ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30 نئے کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان سبھی کا تعلق کشمیر وادی سے ہے۔ اس مدت کے دوران مزید 18 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں کل طالب علموں اور ملازمین کا کووڈ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ وہاں 24 طالب علموں کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا تھا۔ ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں ان طالب علموں کو کووڈ متاثر پانے کے بعد NIT میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ عمل میں لائی جائے گی اور اس میں محکمہ ہیلتھ سروسز کشمیر تعاون کرے گا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے آج سنڈے فار سری نگر مہم کے تحت شہر کے کچھ علاقوں میں صفائی ستھرائی کی خصوصی مہم چلائی گئی۔ یہ مہم بائی پاس چوک سے منڈی کمرواری کے علاوہ شنکراچاریہ پہاڑیوں میں چلائی گئی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال دیجیے اجازت، خدا حافظ۔